السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ وقال تعالی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوانوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اب رجب کے مہینے میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس کے 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک آنے والا ہے۔ ہم سب کے آقا و مولا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھا تو ایک دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ امت کو تعلیم دینا مقصد ہے، اور اپنے دل کے اندر جو رمضان المبارک کی قدر و قیمت ہے وہ بتانا مقصود ہے کہ 12 مہینوں میں سب سے بابرکت اور قیمتی مہینہ رمضان المبارک کا ہے، جو بہت قیمتی اور امت کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہت نفع بخش مہینہ ہے۔ ابھی اس مہینے میں 2 مہینہ باقی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ایک تمنا، ایک طلب جاگتی ہے، اے اللہ، جب آپ نے رجب تک پہنچا دیا ہے، آگے تو ہمیں اور کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن دل کی تمنا ہے میرے مالک، اس مہینے یعنی رجب میں اور اس کے بعد والے شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کہ رمضان ہماری زندگی میں پھر ایک بار مل جائے۔ یہ تمنا اور یہ طلب سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ہے۔ امت کے دل میں کیا ہونا چاہیے، امت کو کیا سوچنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ بہرحال رجب المرجب کی فضیلت اور اہمیت پر ابھی کچھ زیادہ باتیں نہیں کہنی، بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کی زندگی میں ایک انقلاب دکھائی پڑتا ہے، جیسے کوئی سویا ہوا بندہ جاگ گیا ہو۔ 11 مہینہ سوتے رہے، اب جاگ گئے، کچھ کرنا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ جاتا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، آپ پاؤں پر برم آ رہا ہے،
حالانکہ آپ سے گناہوں کا کوئی صدور نہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی آپ کے لیے آگے پیچھے سب کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے کہ آپ کی کسی بات پر اللہ نہیں پکڑے گا اور آپ سے کوئی گناہ اللہ ہونے بھی نہیں دے گا. پھر اتنی لمبی لمبی عبادت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ تھا، افلا اکن عبدا شکورا. جب میرے مالک نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا احسان فرمایا ہے تو کیا میں اپنے مالک کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ میں اپنے مالک کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ جتنا لمبا کھڑا ہو سکوں اور جتنا لمبا سجدہ کر سکوں اور جتنا اللہ کو رو رو کر کے معافی مانگ لوں، منا لوں اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے اللہ کو منا لوں، وہ میں کرتا ہوں. وہ بخشایا نبی تو امت کے لیے اس انداز میں رات رات بھر روئے اور امت 11 مہینہ سوئے. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو جیسے رحمتوں کی لوٹ ہو رہی ہے، برکتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہر کوئی دوڑ رہا بھاگ رہا، دوڑ رہا بھاگ رہا. بس 1 مہینہ ادھر عید کا چاند دکھا پھر سو گئے. 11 مہینہ. تو وہ 1 مہینہ جو انقلاب آتا ہے امت میں، اس 1 مہینہ میں بھی کیا کیا گل کھلاتی ہے یہ امت. نمازیں مسجدوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے، لیکن کبھی اپنی نمازوں کو پلٹ کر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ میری نمازیں قابل قبول بھی ہیں یا نہیں. ہر چیز کے ضابطے اور اصول دنیا کے کاموں میں بھی، دنیا کی چیزوں میں بھی مقرر ہے. ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بچی، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل کے اپنے ضابطے ہیں، اپنے اصول ہیں. اس کا پاسورڈ ہوتا ہے، اس کے کھولنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے بند کرنے کا طریقہ، پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہوتا ہے اس میں. ایک بچہ جانتا ہے، ایک بچی جانتی ہے موبائل کا پاسورڈ، موبائل کا سارا گن. کمال تو یہ ہوتا کہ ایک امت جانتی دین اسلام کے ہر رکن کو. وہ امت فخر سے کہتی کہ میں اللہ کے پیارے نبی کی امت ہوں، مجھے دین معلوم ہے، مجھے اسلام معلوم ہے. میں نے یہ موضوع آج چھیڑا ہے. کل ایک فون آیا تھا کشمیر سے. اس مسجد کے ایک نمازی گئے ہوئے ہیں، کسی کام سے گئے ہوں گے واللہ اعلم. انہوں نے پوچھا کہ میں اتنی ٹھنڈک پڑ رہی ہے یہاں اور کام میں مشغول تھا، میں استنجا کر کے پانی نہ لے سکا، تو اب کیا مجھے غسل کرنا پڑے گا اور اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے. ہم نے یہاں ایک سے مسئلہ پوچھا، اس نے بتا دیا کہ ہاں غسل کرنا پڑے گا، اور غسل کرنے کی میری ہمت نہیں ہوئی. نتیجہ ہے کہ میری نمازیں چھوٹ رہی. میں نے کہا کہ آپ ابھی فوراً وہ کپڑا تو ہٹا دیجیے جس میں پیشاب کا قطرہ گرا ہے، اور جہاں پیشاب لگ گیا لگ گیا ہے آپ کو پتہ ہے، اس کو دھو ڈالیے. اب وضو کیجیے اور نماز پڑھیے، اور جتنی قضا ہوئی ہے اس کو بھی پڑھیے. اللہ سے معافی مانگیے کہ آپ سے گناہ ہو گیا نماز چھوڑنے کا، اور اس نے بھی گناہ کما لیا جس نے غلط مسئلہ آپ کو بتا دیا. آپ کی نمازیں چھوڑوا کر وہ بھی قصوروار ہے جس نے آپ کو غلط مسئلہ بتایا. پیشاب کرنے سے آدمی پر غسل تھوڑا ہی واجب ہوتا ہے، لیکن وہاں تو شیطان ہے کھڑا ہوا، وہ تو کسی طرح آپ کی نماز چھوڑائے گا. بولے گا آپ کیا نماز پڑھو گے، اب تو پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا کپڑے پر، اب چھوڑو، جمعہ آئے گا تو نہا لینا. لیکن امت کو تکلیف نہیں ہے مسئلہ پوچھنے.
ایک نوجوان نے اوپر آ کے دیر تک مجھ سے بحث لڑایا ایک مسئلے میں، کہ ایک ہی چیز، ایک ہی عضو سے دو چیزیں نکلتی ہیں، تو ایک میں غسل واجب ہوتا ہے اور ایک میں وضو، کیوں؟ نکلنے کی جگہ ایک ہے، مادہ دو ہے، دو چیزیں نکلتی ہیں۔ پیشاب نکلتا ہے تو وضو، پخانہ نکلتا ہے تو وضو، اور کچھ نکل جائے تو غسل۔ وجہ؟ تو میں نے اس سے ایسے ہی پوچھا ہنس کر کے، کیا چاہتے ہو پیشاب کے بعد غسل واجب ہو جائے، نانی یاد آ جائے گی؟ یہی چاہتے ہو نا کہ اللہ میاں تم پر ہر استنجا پیشاب کرنے کے بعد، ہر پخانہ کے بعد تم پر غسل واجب کر دے، اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرو نا، اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین و شریعت کو اتنا آسان کر دیا ہے۔ ورنہ اگر غسل واجب ہو جاتا کہ ہر پیشاب کے بعد غسل، ہر پخانے کے بعد غسل، تو کئی آدمی مسجد میں نظر آتے نماز پڑھنے والے، وہ کہتے ہیں ہم تو دن رات غسل ہی کرنے میں لگے رہتے ہیں، جاڑے میں 12 مرتبہ پیشاب کرتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد، تو 12 مرتبہ ہم کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ جو چیز بار بار آ رہی ہے ہم تم کو اس میں مجبور نہیں کریں گے غسل کرنے کے لیے، حالانکہ گندی تو وہ چیز بھی ہے، گندا تو خون بھی ہے، گندا تو پیشاب بھی ہے، گندا تو پخانہ بھی ہے، اور بہت گندا ہے، اس سے ہر انسان گھن کرتا ہے، اس کی بدبو سے اور مہک سے بھی انسان بھاگتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں غسل کو فرض نہیں کیا گیا۔ وضو کر لو، چلو پاک ہو جاؤ، اتنا دھو لو، دھو کر کے وضو کر لو۔ اور وہ چیز جو کبھی کبھی ہوتی ہے اس میں تو غسل ہوگا، اور وجہ بھی بتا دیا ہے، وجہ بھی بتا دیا ہے۔ پیشاب کی ناپاکی انسان کے رومے کے جڑوں میں نہیں سماتی ہے، لیکن احتلام کی گندگی اور ناپاکی جس کو جنابت کہا گیا شریعت میں، جنابت انسان کے بالوں کے جڑ میں بھی سرایت کرتا ہے۔ اس لیے کہ پیشاب تو نارملی ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو ہوتا ہے جس وقت میں انسان کا پورا جسم حرکت میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے، تو فرمایا کہ بال کے جڑوں میں بھی ناپاکی ہوتی ہے، اس لیے اس میں تو تم کو نہانا ہی پڑے گا، اور پورے بدن کو اچھی طرح سے دھونا پڑے گا، اور بدن ہی نہیں اس کی جنابت تو منہ کے اندر تک جاتی ہے، تو جتنا ظاہر کا حصہ منہ کا ہے اس میں پانی لے کر کلی بھی کرنا پڑے گا، اور ناک کے اس والے حصے میں جہاں تک انگلی جا سکتی ہے چھوٹی والی اتنا پانی ناک میں بھی ڈالنا پڑے گا، اور پھر پورے بدن پہ پانی بہانا پڑے گا، تب جنابت سے انسان پاک ہوگا۔ وہ کبھی انسان کو ہفتے میں پیش آتا ہے، کبھی مہینے میں پیش آتا ہے، سہولت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ تو مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں۔ مسلمان نہاتا تو بہت ہے، نہانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، پاک ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ اللہ جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں بہت توبہ کرنے والوں کو اور بہت پاک رہنے والوں کو۔ توبہ کیا چیز ہے؟ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر کالا داغ لگ جاتا ہے، جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے وہ داغ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے دوبارہ کچھ کر لیتا ہے تو دوسرا داغ لگتا ہے۔ اس طرح وہ غلط کام کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے قلب کے اوپر دل کے اوپر کالے کالے دھبے لگتے چلے جاتے ہیں، اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر نیکیوں کا اثر بھی نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ
ہر انسان الانسان انسان تو خطا اور نسیان سے بنا ہے، غلطی سے اور بھول سے انسان بنا ہے۔ بھول تو ہوگی، ہوتی ہے، ہو جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن توبہ فوراً کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر ایک غلطی کرنے والا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ غلطی کرنے والوں میں اچھا وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والا ہے۔ اب آپ سوچیں، ہم بھی سوچیں، سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کیا بہت بڑی بات ہے؟ ہر آدمی چلتے پھرتے کسی وقت میں اللہ سے معافی مانگ لے، اس کے لیے یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے ہی ہاتھ اٹھا کے ہی مانگنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب چاہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ اور اگر بڑے گناہ ہیں تو اس کے لیے باضابطہ طریقے پر اللہ کو منانے کے لیے اپنے شکل کو بناؤ، روو اور پھر اللہ سے معافی مانگو، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوگا تو معاف ہو جائے گا۔ اور توبہ کرنے سے دل پاک ہو جاتا ہے، وہ جو داغ لگا تھا نا، دل پاک ہو جاتا ہے، وہ پہلے نمبر میں آیا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، دوست رکھتے ہیں۔ ویحب المتطہرین، اور جو ظاہری اعتبار سے اپنے جسموں کو پاک رکھتا ہے اللہ اس کو بھی محبت فرماتا ہے۔ پہلے دل کی پاکی پر اللہ نے روشنی ڈالا، پہلے دل کی پاکی کی فکر کرو، اگر دل کی پاکی نہیں ہوئی تو جسم کی پاکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور دل کی پاکی ہوتی ہے توبہ کرنے سے، اور جسم کی پاکی ہوتی ہے طہارت حاصل کرنے سے۔ توبہ تو کرتے رہنا چاہیے تاکہ دل بھی پاک ہو جائے، ورنہ یہ عبادت کا کیا مطلب ہے جب دل میں ساری خرابیاں موجود ہیں، نہ جانے کہاں پر کفر چھپا ہوا ہے، نہ جانے کہاں پر شرک چھپا ہوا ہے، نہ جانے دل کے اندر کہاں پر کیا چھپا ہوا ہے، ہم اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ اللہ کے آگے سر جھکانے سے پہلے دل میں صرف اور صرف اللہ کو بسا لو، اور غیروں کو نکال دو، شرک کو نکال دو، کفر کو نکال دو، عداوت کو نکال دو، بغض کو نکال دو، کینہ حسد کو نکال دو، سب کچھ کو نکال دو، اور تب دیکھو اللہ کی محبت، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت دل میں آئے گی، دل پاک ہو جائے گا، آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ توبہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد جسم کی پاکی کا حکم ہوا، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، جو جسم کو پاک رکھتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں فرمایا اللہ رب العزت نے فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک رہنے کو، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پاک رہنے کا 2 طریقہ اسلام میں دیا گیا ہے، چونکہ ناپاکی 2 قسم کی ہے، ابھی آپ نے تھوڑا سا سنا سمجھا بھی ہوگا۔ ایک بڑی ناپاکی ہے جسے حدث اکبر کہا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں، اور دوسری حدث اصغر چھوٹی ناپاکی ہے فقہ کی کتابوں میں۔ حدث اکبر کے لیے تو غسل کرنا پڑے گا، اور حدث اصغر کے لیے وضو کر لینا کافی ہے۔ وضو نہیں کر سکتا ہے کسی مجبوری سے وہ آگے آئے گا تو پھر وہ تیمم کر کے بھی پاک ہو سکتا ہے، اور تیمم دونوں کا الٹرنیٹ ہے، وہ بڑی ناپاکی کا بھی اس سے پاک ہونے کے لیے بھی، اور چھوٹی ناپاکی سے بھی پاک ہونے کے لیے تیمم، ایک ہی طرح کا تیمم دونوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کہیے کتنے مسلمانوں کو مسائل معلوم ہیں؟ ہمارے نوجوانوں پر تو سوائے ماتم کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اپنے امت کے نوجوانوں پر ماتم کرنے کے علاوہ کیا ہے بتائیے؟ ان کو دنیا کا سارا گن معلوم ہے، سارا گر معلوم ہے، لیکن شریعت کا تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔
زندگی بیت رہی ہے، بیت جاتی ہے، نہ غسل معلوم ہے، نہ وضو معلوم ہے، نہ نماز معلوم ہے۔ اب بھیڑ لگے گی رمضان میں، اب یہ سنبھال نہیں پائیں گے کمیٹی والے، کہاں اٹھائیں، کہاں بٹھائیں، کہاں پانی لائیں۔ کبھی پانی ختم ہونے پر جھگڑا ہے، تو کبھی جگہ نہیں ملنے پر جھگڑا ہے، کبھی سڑک پر پڑنے پر جھگڑا ہے۔ ارے نماز پہلے سدھار لو۔ حدث اکبر جب غسل واجب ہو جائے تو نہانا ہے فرض۔ سب کوئی کہے گا ہم تو روز نہاتے ہیں، آپ کیا مسئلہ بتانے بیٹھے ہیں؟ ہاں پالو، بس اپنے دل سے پوچھو کہ نہانا دو قسم کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک نہانا ہے سسرال جانے کے لیے، اور ایک نہانا ہے مسجد جانے کے لیے۔ اب اس کے لیے تو آپ اسپیشل صابن بھی خرید کے لائیں گے کہ چونکہ سسرال میں ہم کو اپنی شکل دکھلانا ہے، تو جتنا رگڑ سکے رگڑے بڑھیا سے رگڑیے، کون منع کرتا ہے؟ جتنا پانی بہانا بہائیے۔ پاک ہونے کی کوئی گارنٹی ہے کہ آپ پاک ہو کے نکلیں اندر سے؟ پاک ہونے کے لیے صرف 3 بات کر لیجیے آپ اندر سے بالکل کلین پاک ہو کر کے نکلیے گا۔ نمبر 1، نیت کر لیجیے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں عبادت کے لیے، دل میں آ جائے، دل میں سسرال نہ آئے، دل میں کارخانہ نہ آئے، دل میں مارکیٹ نہ آئے، دل میں اور کچھ نہ آئے، دل میں آئے کہ میں اللہ کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ پاکی حاصل ہو جائے گی، اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں، دل میں خالی آ جائے پاکی۔ اس کے بعد سنت طریقہ بتائیں گے، تب تو آپ ناراض ہو ہی جائیں گے۔ غسل واجب میں 3 کام فرض ہے۔ منہ میں پانی ڈال کر غرارہ کر کے پھینکنا، کلی کرنا، اس لیے کہ ابھی میں نے بتایا کہ جنابت کا اثر اندر تک جاتا ہے، لیکن پیٹ میں پانی ڈال کر الٹنا نہیں ہے شریعت میں، وہ پھر مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جو آسان ہے وہ بتا دیا شریعت نے کہ کلی تو کر ہی سکتے ہو، کلی کرو۔ سنت تو یہ بھی ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر جہاں پر ناپاکی لگی ہے اس کو دھو ڈالیں، پھر اس کے بعد پورا وضو کر لیں، پورا وضو جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں ویسے کر لیں، پھر اس کے بعد سر پہ پانی ڈال کر پورے بدن کو رگڑیں، ملیں، صابن ہو تو لگائیں، نہ ہو تو مت لگائیں، لیکن پانی پورے بدن پر اچھی طرح بہائیں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر پانی بہائیں، اور ناک میں پانی ڈالیں، جہاں تک نرم حصہ ہے پانی اندر پہنچنا چاہیے، اچھی طرح پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد پورے بدن پہ پانی ڈال دیں، ایک بار ڈال دیں اور پورا بدن بھیگ جائے، ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے، تب بھی غسل ہو جائے گا۔ دوبارہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ پاکی ہو ہی جائے گی۔ تیسری مرتبہ پانی پورے بدن پہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ کہیں پر بھی ایک بال برابر بھی سوکھا نہیں رہے گا، آپ اندر سے فرسٹ کلاس غسل پاک ہو کر کے نکلیے گا۔ اب نماز بھی جائز، روزہ بھی جائز، قرآن چونا بھی جائز، سب جائز۔ یہ ہے غسل کا اسلامی طریقہ۔ میں نے غسل کے صرف فرائض بتائے ہیں، ابھی سے یاد کر لیں، ابھی سے عمل میں لے آئیں کہ واجب غسل جب ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا، نہانا فرض ہو جاتا ہے، تو جب تک کہ وہ کلی نہیں کریں گے، ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے، پورے بدن پہ پانی نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتے۔ صابن جتنا چاہے لگا لیں۔ غسل ہو جانے کے بعد پھر الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ الگ سے وضو کرتے ہیں، الگ سے وضو کرنے پر وضو کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن وضو ضروری نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے غسل کیا، نماز تھوڑے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز غسل میں وضو کر لیا تھا، وہ وضو آپ کی نماز کے لیے کافی ہے۔ ایسے آپ دن بھر کرتے رہیں وضو، منع تو نہیں، لیکن وضو واجب نہیں۔ یہ تو غسل کا ہوا مسئلہ۔ ایک نجاست اصغر ہے، چھوٹی حدث اصغر، چھوٹی ناپاکی، جو پیشاب کر لینے یا پخانہ کے بعد یا کہیں سے خون بہہ جانے کے بعد، خون بہہ جانے کے بعد اگر کہیں کٹ گیا اور خون نکل گیا،
خون نکل کر اپنی جگہ جمع رہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ نکل کر اپنی جگہ سے ٹگھر گیا، ہٹ گیا اپنی جگہ سے، تو پھر وضو واجب ہو گیا۔ ایک آدمی سو گیا، چاہے وہ مسجد کے پیلر میں جمعہ کے دن آیا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے اور پیلر میں پیٹھ لگا کے سو گیا، وضو گیا، اب وہ 10 رکعت بھی پڑھ لے 50 رکعت بھی پڑھ لے، ایک کا ثواب نہیں ملنا۔ کوئی بندہ مجبوری میں کرسی پر بیٹھا، ہوشیاری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اگر پیچھے کھڑا ہو کر شیطان سر پہ ذرا انگلی پھیر دے گا تو ہو سکتا ہے کہ گرمی میں اے سی چلے گا تو نیند آ جائے، تو مسجد میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے وضو روانہ ہو جائے گا، آپ خالی ہاتھ بغیر نماز پڑھے چلے جائیے گا یہاں سے، جب وضو ہی ختم ہو گیا تو نماز کدھر ہوئی؟ تو کرسی میں پیٹھ لگی ہوئی ہے نا، اس لیے۔ اور اگر کوئی نماز کی حالت میں سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کوئی کھڑا کھڑا سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کوئی سجدے میں سو گیا وضو نہیں ٹوٹے گا، کوئی تشہد میں بیٹھا بیٹھا سو گیا وضو نہیں ٹوٹے گا، رکوع میں سو گیا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پیٹھ اگر دیوار میں لگ گئی، کرسی میں لگ گئی اور آنکھ جھپک گئی، نیند آ گئی، اس کا وضو گیا۔ یہ مسئلہ بھی سب کو معلوم ہی ہوگا میرے خیال سے۔ کیا بتایا؟ پیشاب کرنے سے، پخانہ کرنے سے، وہ خون نکل کے بہہ جانے سے، نیند آ جانے سے، الٹی منہ بھر قے ہو جانے سے، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے یہ چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کر کے پھر انسان دوبارہ نماز پڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو وضو کن چیزوں سے ہوتا ہے یہ تو پتہ ہو گیا، اب وضو کیسے ہوتا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ وضو میں 4 کام فرض ہے، اگر میں سنتوں کو کہوں تو آپ کہیں گے بڑی لمبی بات کرتے ہیں۔ سنت سے دیکھو، سنت چھوٹی چیز نہیں ہے، سنت کے مطابق عمل کرنے سے امت کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوتا ہے۔ کام تو آپ کا چل ہی جائے گا بغیر سنت کے بھی، لیکن پیارے نبی کو منہ دکھائیں گے، پیارے نبی سے شفاعت کی امید لگائیں گے، تو جب پیارے نبی کی سنت پر چلیں گے تو بات بنے گی۔ تو وضو میں فرض 4 کام ہے، غسل میں 3 کام ہو گیا، میں نے بتا دیا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پہ پانی ڈالنا، اور وضو میں 4 فرض ہے۔ قرآن پاک میں باضابطہ وضو کی آیت اتری ہے اور سارے ارکان بتائے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ چاروں کام بتا دیا۔ اے ایمان والو، جو تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تیاری کرو، کھڑے ہونے کا مطلب نیت باندھ کے نہیں، نماز کے لیے تیاری کرو، تو پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، فاغسلوا۔ اب چہرہ کتنا ہے، اس میں بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، عادت ہے ڈنڈی مارنے کی، کم تولنے کی، تو چہرے کے فیس کے لمبائی چوڑائی میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ شریعت میں چہرہ پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک کے حصے کو چہرہ کہا گیا ہے۔ اب آپ اس کو فیس کہہ لیں یا منہ کہہ لیں، جو کہہ لیں، تو اتنے حصے میں بال کے برابر بھی سوکھا ہوا نہیں رہنا چاہیے، چہرہ پورا کا پورا دھلنا چاہیے۔ اور وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا چاہیے، کہنیوں سمیت، کہنی بھی دھلنا ہے، اس میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کہ جلدی بازی میں ادھر چھوٹ گیا ادھر رہ گیا، ذرا سا بھی رہ گیا سوکھا بال برابر بھی تو وضو نہیں ہوگا۔ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت بہت قاعدے کے ساتھ دھونا چاہیے، اسی لیے تو سنت دیا گیا، سنت کا طریقہ، سنت کے طریقے میں پھر انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور آگے کیا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو۔ وضو میں سروں کا مسح بھی فرض ہے، بغیر مسح کیے سر کا وضو نہیں ہوگا، اور مسح بھی سر کا ہوگا، ٹوپی کا نہیں ہوگا۔ عورتیں اگر سر پہ دوپٹہ باندھی ہوئی ہیں، اسکارف باندھی ہوئی ہیں، جاڑے کا موسم ہے، کھولنے میں تکلیف ہو رہی، تو ہاتھ کپڑے کے اوپر پھیر لیں گی تو نہیں ہوگا۔
سر کو کھول کر کے دونوں ہاتھ کو تر کر کے پورے سر کے اوپر پھیرنا ہوگا، تب جا کر سر کا مسح کہلائے گا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنا نیچے ٹھڈی، وہ گھٹی کی جو ہڈی ہے نیچے والی، وہاں تک دونوں پیر کو دھونا، اس میں بھی ذرا سا بال کے برابر سوکھا نہیں رہ جائے، پورا احتیاط کرنا ہے۔ اسی لیے سنت کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ انگلیوں سے خلال کرنا، پاؤں کی انگلیوں میں بھی انگلی چھوٹی والی ڈال کر رگڑنا، تاکہ اندر میں پانی جلدی نہیں پہنچتا ہے، یا سوکھا رہنے کی وجہ سے وہ تر نہیں ہو پاتا ہے، اوپر کا تو پورا بھیگ جاتا ہے، وہ اتنا رہ جاتا ہے، تو انگلیوں کو کے اندر خلال کر کے اس کو اچھی طرح دھونا۔ یہ وضو کے تکمیل کے لیے یہ 4 کام ضروری ہے۔ اور پھر اس کا سنت طریقہ ہے، اللہ سب کو سنت کے مطابق سیکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں پر بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، شروع کرنے میں بسم اللہ پڑھ لینا ہے، مسواک ہاتھ میں لے کے رگڑ دینا ہے، اور اس کے بعد 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، پورے چہرے کو 3 بار دھونا، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، پھر کان کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، اور وہ گردن کا کان کا مسح کرنا، اور پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا۔ یہ سنت کا طریقہ بھی ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں بنا دیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ دعا مانگ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھیے، دیکھیے نماز میں مزہ آ جائے گا۔ نماز کیسی ہو، اس امت کا حال بتائیں گے تو افسوس ہوگا۔ حرم شریف مسجد نبوی میں نے اپنے بغل میں صفہ کے چبوترے پر ایک بڑے میاں کو دیکھا کہ وہ تولیہ سے تیمم کر رہے ہیں، گمچھا جو کندھے میں رکھتے ہیں نا، اس سے تیمم کر رہے ہیں۔ کہاں؟ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہیں۔ وہ چلے گئے کہ یہ صفہ کا چبوترا بہت بابرکت جگہ ہے، بیٹھیں گے ثواب ملے گا۔ اب وضو ٹوٹ گیا اور میرے بغل میں تھے، اور انہوں نے کندھے سے گمچھا اتارا اور اس کے بعد اس پر ہاتھ مارا، چھو کرنے لگے، اور بھائی کیا کرنے لگے بھائی، میرے سمجھ میں آ گیا۔ میں نے ان کی شکل دیکھا تو مجھے اندازہ لگا کہ شاید یہ انڈیا کے ہوں گے، اور انڈیا کے بھی ہوں گے تو بہار ہی کے ہوں گے، یہ میری بات شاید سمجھ سکیں۔ تو میں نے ان کو بڑے پیار محبت سے پوچھا، سلام کر کے پوچھا کہ اچھا آپ کا وضو ٹوٹ گیا؟ تو کہنے لگے ہاں بابو وضو ٹوٹ گیا۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو تیمم کر رہے ہیں۔ کہا تیمم کپڑے پہ؟ تیمم تو ہوگا نہیں، اور اگر آپ اس سے نماز پڑھ لیجئے گا تو کتنا گناہ ہوگا۔ صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہو اتنے متبرک جگہ پر، گناہ ہوگا، نماز تو ہوگی نہیں، گناہ الٹا ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے نبی کی مسجد میں بیٹھے، مسجد نبی، آپ جا کے وضو کر لو۔ تو بولے جگہیا نہ ملتا ہے۔ ہم کہا جگہ کے لیے کیا کرنا، کہیں پر پڑھ لو، پورا مدینہ منورہ بابرکت جگہ ہے، وضو کر کے جہاں پر لگے وہیں پر جگہ نماز پڑھ لو۔ کیا ضروری ہے کہ تم بے وضو صفہ کے چبوترے پہ پڑھ لو گے تو نماز ہو جائے گی تمہاری؟ تو بیچارہ اتر کے گیا، جا کے کہیں پر وضو کیا ہوگا، نماز پڑھا ہوگا۔ لیکن امت کا حال تو پتہ چل گیا کہ حج چلے گئے 1,00,000 2 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے، لیکن انہیں تو وضو تیمم کا مسئلہ ہی نہیں معلوم۔ اب کیسی کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے کیسے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کتنی آسانی، اسلام نے ہمیں کتنی سہولت عطا فرمایا ہے۔ وضو کا کیا احکام بتا دیے اسی آیت میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم بڑی ناپاکی میں مبتلا ہو گئے ہو، جنبی ہو گئے ہو، تو خوب بڑھیا پاکی حاصل کرو، مطلب غسل کرو، تب غسل کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہے، پانی نہیں ہے، سفر میں سہولتیں ویسے بھی اسلام میں ہیں، آج کے جیسا سفر تو تھا نہیں اس زمانے میں، سفر تو اس وقت کا مشکل سفر ہوتا تھا، اونٹوں کا، پیدل کا،
تب یہ ساری سہولتیں ان کو ملی تھیں، لیکن آج کے زمانے میں سفر تو بالکل آسان ہو گیا ہے، مگر سہولتیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں؟ ورنہ اگر یہی بینڈ لگ جاتا کہ یہ سہولتیں ان کے لیے ہیں جو ریگستان کا سفر اونٹوں پر کرتے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر کرنے والوں کو نہیں ملے گا، اے سی ٹرین کا سفر کرنے والوں کو یہ سہولت نہیں ملے گی، تب تو ہم پھنس جاتے۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، اللہ کے نبی کتنے رحمت للعالمین ہیں کہ جو سہولت وہاں ملی تھی یہ قیامت تک آنے والوں کو مل جائے گی۔ اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی آئے پیشاب پخانہ کر کے چھوٹی ناپاکی ہو گئی ہے، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تو ناپاک رہے گا؟ نہیں، ناپاک تو کبھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سہولت پر قربان جائیے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ بڑی ناپاکی ہو تب بھی، چھوٹی ناپاکی ہو تب بھی، غسل فرض ہو تب بھی، وضو فرض ہو تب بھی، اگر مسافر ہو، پانی نہیں ہے یا بیمار ہیں یا بیمار پڑ جانے کا خدشہ ہے، ڈاکٹر کہتا پانی چھوؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، تو شیطان کہے گا نماز مت پڑھو، نہیں نماز تو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَتَيَمَّمُوا، تیمم کر لو پاک مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب مٹی پاک کہاں سے لائیں گے؟ اس میں ماربل والے مکان میں رہنے والے مٹی کہاں سے لائیں گے؟ چلیے، اتنی سہولتیں ہیں، ماربل پہ تیمم صحیح، چونے کی دیوار پر تیمم صحیح، پینٹ والی دیوار پر نہیں، وہ ڈسٹمبر ہوتا ہے نا اس پر نہیں، پینٹ کیا وہ چونا کیا ہوا ہے تو اس پر کر سکتے ہیں، اینٹا والی دیوار پر کر سکتے ہیں، مٹی والی دیوار پر کر سکتے ہیں، شیشہ پر گرد پڑا ہوا ہے کہ انگلی سے نشان پڑ رہا ہے اس پر ہاتھ مار کے تیمم کر سکتے ہیں، ٹیبل پر جس پر کھانا لگتا ہے اس پر اتنی گرد پڑ گئی ہے کہ انگلی کھینچنے سے داغ پڑ جاتا ہے، اس ٹیبل پر ہاتھ مار کے تیمم کر سکتے ہیں۔ سہولتیں تو بے انتہا ہیں، کوئی تیمم کا مسئلہ تو جان لے پہلے، تیمم کب کب کر سکتے ہیں، کہاں کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں۔ تیمم کے لیے صرف دو کام ہے، ایک بار پہلے تو نیت کرنا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، پھر دونوں ہاتھ کو مٹی پر یوں مار کر پورے چہرے پر پھیر لے، ایسا پھیرے کہ کہیں بال برابر بھی چھوٹے نہیں، ہاتھ پھر جائے پورے چہرے میں۔ دوبارہ ہاتھ مٹی پر یا جس پر بھی مارنا ہے اس پر ہاتھ مار کے دونوں ہاتھ کو کہنیوں تک کھینچ کر ادھر سے پورے ہاتھ پر ہاتھ کو پھیرنا، انگلیوں میں خلال کرنا، کوئی جگہ چھوٹنا نہیں چاہیے، کہنی تک میں ہاتھ پھیر لے، پھر وہ پاک۔ غسل ہے واجب، بڑی ناپاکی ہے، تب بھی وہ یہ تیمم کر کے فریلی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر وضو ضروری ہے تب بھی یہی تیمم کر کے، اسی طرح کا تیمم کر کے پھر وہ نماز کچھ بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی چھو سکتا ہے۔ اتنی سہولتیں اسلام میں ہمیں دی گئی ہیں، پھر اس کے باوجود امت کہے کہ شریعت بڑی مشکل ہے تو ہم تو دوسروں کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں نا، دوسرے کہتے ہیں کہ اسلام مشکل مسئلہ ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ اسلام بالکل آسان مسئلہ ہے۔ نماز کے لیے بس وقت ختم ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ 7 شرطیں پہلے ہیں اور 7 نماز کے اندر ہیں، میں جلدی کہہ دیتا ہوں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے 7 کام ضروری ہے۔ جسم پاک ہو دونوں ناپاکی سے، بڑی ناپاکی اور چھوٹی ناپاکی دونوں میں، غسل بھی وضو بھی، اگر پہلے سے غسل ہے پاک ہے تو نماز کے وقت میں وضو کرنا، جسم کا پاک ہونا، جو کپڑا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑا پاک رہے، پیشاب گر جانے سے کپڑے کے اوپر آپ چاہیں تو اتنے حصے کو دھو کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ اس کو ہٹا دیں، اس کو دھو لیں، دوسرا پہن لیں، لیکن آپ کو نہانا ضروری نہیں ہے، جہاں پیشاب لگا خون لگا وہاں دھو دیں، ہو جائے گا کام۔ وضو کر لیں، جسم پاک ہو جائے گا، کپڑا پاک رہے، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک رہے، اور
بدن چھپا ہوا رہے، اس میں بڑا خطرہ ہے، مردوں کے لیے تو کم، عورتوں کے لیے تو 90% خطرہ ہی خطرہ۔ اس لیے کہ سطر کا چھپانا فرض ہے، مردوں کا سطر تو یہ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے تک اتنا ہی سطر ہے۔ اب ہم ٹوپی کی لڑائی نہیں کروا رہے ہیں آپ سے کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، بغیر کرتا کے بھی ہو جائے گی۔ مردوں کا اگر ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنا تک چھپا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، مکروہ ہوگی۔ وہ اچھا سا کپڑا پہن لے، ڈھنگ سے کپڑا پہن کے، جو کپڑا عام طور پر پہنا جاتا ہے پہن لے۔ ٹوپی پہننا سنت ہے، ادب ہے نماز کے لیے، نہیں پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور پوچھیں گے کہ مجھے کبھی دیکھا تھا بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہوئے، یا سنا تھا کہ تمہارے نبی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ، تم جو پڑھتے تھے کیا سوچ کے پڑھتے تھے؟ اگر تمہیں کوئی حدیث ایسی مل گئی ہوگی کہ پیارے نبی بھی ننگے سر نماز پڑھتے تھے، تم زندگی بھر ننگے سر نماز پڑھو، سنت کا ثواب ملے گا۔ لیکن جب تمہیں معلوم ہے کہ پیارے نبی نے کبھی بھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں، بغیر سر چھپائے نماز نہیں پڑھا، تم نے کس منہ سے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا؟ کیا سمجھانے کے لیے؟ بدن چھپا ہوا، عورتوں کا پورا بدن سطر ہے سوائے چہرے اور ہتھیلی کے اور قدم کے۔ اگر فیس کھلا ہوا ہے عورتوں کا اور ہتھیلی کھلی ہوئی اتنا یہاں تک کلائی تک اور پیر ٹخنے تک کھلا ہوا ہے تو عورتوں کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کہیں پر کا ذرا سا بھی کھلا رہے گا، نماز نہیں ہوگی۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ کتنا خطرہ ہے، عورتوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ آج کل تو جان بوجھ کے ایسا کپڑا بنایا گیا ہے تاکہ ان کا جسم نہ چھپے۔ ہماری سنت کی توڑ تو پوری دنیا میں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ جب کووڈ آیا تو سب لوگ جلدی جلدی ہاتھ دھونے لگے کہ نہیں دھونے لگے؟ اب ان کو بیماری اسی ہاتھ سے لگ رہی تھی، ہاتھ دھو جلدی جلدی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو، تو ٹیشو دے دیا کہ ٹیشو میں پوچھ لو۔ ولیمہ میں بھی ٹیشو مل رہا، بارات میں بھی ٹیشو مل رہا۔ یہ سنت کا توڑ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹیشو کو ہٹا دو، بیسن کا انتظام کرو اور وہاں لکھ دو کہ ہاتھ دھونے کی جگہ یہاں پر ہے۔ اب کھوجتے رہیے پورے ہال میں، پوچھئے ہاتھ دھونے کی جگہ، تو ہاتھ دھونے کی تو نہیں ہے۔ ٹیشو لے لیجئے، گلاس کا پانی لے کے ڈرام میں ہاتھ دھو لیجئے۔ سنت کی توڑ تو امت کر رہی ہے، ہم دوسرے کا رونا کیا روئیں گے؟ یہ امت خود اپنے نبی کی سنت کو توڑ رہی ہے۔ بدن چھپا ہوا ہو اور نماز کا وقت بھی ہو، نماز کا وقت ایپ لگائیے اپنے موبائل میں تاکہ پتہ چلے کہ نماز کا کون سا وقت کب ہو رہا ہے، شروع اور کب ختم ہو رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے اور نماز کی نیت کرنا ہے۔ یہ نماز کی 7 شرطیں نماز کے پہلے ہیں۔ اب نہیں آپ کا وقت برباد کروں گا، اللہ چاہے یہ باتیں یاد رہیں تو پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بات ہو جائے گی۔